دنیا کی سب سے بڑی مسجد جس میں سب سے اعلیٰ ترین کاری مدینے میں نہیں، وہ طائف کے اندر موجود ہے، وہ مسجد آج کی تاریخ کے اندر سب سے بڑی مسجد جس میں 24 گھنٹے قرآن کی تفسیر پڑھائی جاتی ہے، دنیا کی سب سے بڑی مسجد جس میں سب سے اعلیٰ ترین کاری مدینے میں نہیں، وہ طائف کے اندر موجود ہے، وہ مسجد آج کی تاریخ کے اندر رسول اللہ جانتے ہیں، محمد رسول اللہ کو پتا ہے۔ مولانا حبیب الرحمن لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ رئیس الوزراء نے اپنی کتاب میں کہ نبی دونوں صورتوں میں کریم ہوتا ہے، دونوں صورتوں میں رحیم ہوتا ہے، دونوں صورتوں میں رحمت ہوتا ہے۔ جب نبی کمزور ہوتا ہے، حکومت میں نہیں ہوتا، اور صبر کا مظاہرہ کرتا ہے، اور جب نبی پاور میں آتا ہے تو جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پاور میں آئے تو کیا ہوا؟ جب پاور میں آئے تو مکہ المکرمہ میں جو انصاف کی کرسی رکھی گئی، نبی علیہ السلام جب بیٹھے فیصلے کرنے کے لیے تو ہندا کو بھی معاف کر دیا، اکرمہ جو ابو جہل کے بیٹے ہیں ان کو بھی معاف کر دیا، جو بڑے بڑے دشمن آئے ان کو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف کر دیا۔ پتہ یہ لگا کہ جو نبی علیہ السلام کی سنت پر چلیں گے وہ جب کمزور ہوں گے اس وقت بھی صبر کا مظاہرہ کریں گے، اور جب طاقت میں آ جائیں گے تو اس وقت بھی صبر کا مظاہرہ کریں۔ تو اللہ نے آپ کو جو مرد والی صفت عطا فرمائی ہے نا، ماؤں بہنوں عورتوں کی کوئی عزت میں کمی نہیں ہے، لیکن یہ بات سے نشین رکھیں آپ کہ آپ مرد ہیں تو مرد کو چھچھوڑا نہیں ہوتا، مرد بڑبولا نہیں ہوتا، مرد گپے نہیں ہانکتا، مرد بہتار باتیں نہیں کرتا۔ تبھی تو جو کہتے ہیں گفتگو کر دیتے ہیں، ہم کہہ دیتے ہیں نا کہ یہ پکڑا ہے، یہ ایسے مارا ہے مرد استقامت والے بندوں کو ہے، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا عملی طور پر مظاہرہ کیا ہے، عملی طور پر مظاہرہ کیا ہے نبی علیہ السلام نے اس کا۔ تو اس لیے ہمیں اب اپنے اندر پہلے دیکھنا ہے، جتنے بھی لوگ جہاں جہاں جس مقام پر خدمت انجام دے رہے ہیں، چاہے وہ ان کے گھر کی خدمت ہے، چاہے وہ سوسائٹی کی خدمت ہے، چاہے وہ محلے کی ہے یا ضلع کی ہے یا صوبے کی ہے ملک کی ہے، ان کو ایک دفعہ اپنے اندر اپنے آپ کو ٹٹولنا ہے۔ یہاں سے 60 کلومیٹر پہ امام ربانی مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ کی قبر شریف ہے، سنن شریف۔ ایک دور تھا کہ روزانہ ہزاروں ان کے ایک شاگرد نے حضرت سے کہا کہ حضرت میں جا رہا ہوں فارغ ہو کے، تو آپ مجھے کوئی نصیحت فرما دیں۔ تو حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میرے بچے 2 کام نہیں کبھی کرنے۔ حضرت کون سے 2 کام نہیں کرنے؟ تو فرمایا ایک تو اللہ بننے کی کوشش نہیں کرنا، اور دوسرا رسول اللہ بننے کی کوشش نہیں کرنا صلی اللہ علیہ وسلم۔ او گھبرا گیا، مولوی بنا تھا ان کے پاس رہ کے، کہ حضرت آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں، نعوذ باللہ اللہ کو کر ہی نہیں سکتا، نبی علیہ السلام تو بالکل ہی نہیں بن سکتا صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا بچہ میں وہ اس لیے تجھے سمجھا رہا ہوں کہ آپ کا دل جو چاہتا ہے وہی ہو جائے، آپ دنیا میں جو چاہتے ہیں ویسے ہی ہو، آپ گھر میں جو چاہتے ہیں بالکل ویسا ہی ہو، آپ اپنے علاقے میں جو آپ کی طبیعت چاہتی ہے کہ میرا دل کہتا ہے ویسے ہی ہونا چاہیے، تو جو چاہے وہ ہو جائے۔ یہ صفت کس کی ہے جی؟ اللہ کی۔ یہ صفت کس کی ہے؟ صرف یعنی وہ جو چاہے وہ ہو جائے، صفت اللہ کی ہے۔ اور فرمایا جو کہہ دیا وہ قانون ہے، جو کہہ دیا وہ دستور ہے، جو کہہ دیا وہ شریعت بن گئی، جو کہہ دیا وہ تن نہیں سکتا۔ یہ صرف کائنات میں صرف اور صرف کس کو حاصل ہوئی؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، جو انہوں نے کہہ دیا وہ تبدیل نہیں ہو سکتا۔ فرمایا میرے بچے جب ہم کہتے ہیں تو بعض اوقات کچھ غلط بھی کہہ سکتے ہیں، تو اس پہ رجوع کرنا ہمارے اوپر
فرض ہے، اس لیے نہ اللہ بننے کی کوشش کرنا، نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بننے کی کوشش کرنا۔ اگر کچھ تمہاری مرضی کے مخالف ہوتا ہو تو اللہ کی رضا سمجھ کے اس جگہ ٹھہر جاؤ، رک جاؤ، اور اگر تمہاری زبان سے کبھی کوئی غلط بات نکل جائے، کوئی خلاف شریعت کام ہو جائے تو توبہ کر کے اس کی طرف رجوع کر لو، کیونکہ محمد رسول اللہ کی باتیں حق ہیں، ان کے علاوہ دنیا میں کوئی ایسا بندہ پیدا نہیں ہوا کہ جو کہہ دے وہ پتھر کے اوپر لکیر سمجھ لیا جائے اس کو۔ تو خدمت جاری رکھنی ہے، کام جاری رکھنا ہے اپنی جگہ، ٹھیک ہے انشاءاللہ، لیکن مرد بن کے چھوٹی چھوٹی باتوں پہ لڑنا نہیں ہے، پرانے قصے نہیں۔ اچھا تو آج فلاں وقت میرے ساتھ نہیں چلا تھا، اور تیرا بھائی نہیں آیا تھا، تیری ماں نے نہیں یہ کیا تھا، یہ سب خسروں والی باتیں مردوں والی نہیں ہیں۔ مرد بن کے رہنا ہے، استقامت کے ساتھ چلنا ہے انشاءاللہ تعالی۔ تو دعا کیجئے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔